اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست شکر الہی کی پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم ماہ رمضان سے پہلے، ماہ شعبان سے پہلے، ماہ رجب کے دسترخوان پر خود کو عبادت کے لیے، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اور وہ تمام خصوصیات جو خدا اپنے بندوں میں چاہتا ہے ان سب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ ظاہر رسول اسلام کی بہت مشہور اور معروف حدیث کریمہ ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جو خدا کا مہینہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس مہینے کا آغاز خدا کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی پہچان کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی شناخت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کتنا فضل، کتنا کرم، کتنی نیکی، کتنی خصوصیات، کتنی برکتیں شامل حال ہوں گی۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو خاص لطف اور عنایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور یقیناً وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں واپس آئے تو وہ خوشنودی کے ساتھ نہ آئے بلکہ عذاب کے ساتھ آئے۔ لہٰذا اس نے آغاز کیا رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب یعنی پروردگار عالم کے مہینے کے ساتھ آغاز عبادت کرنا۔ عبادت صرف نماز اور روزے کے علاوہ اپنے آپ کو مستحکم کرنا، اپنے آپ کو سعادت مندی کی طرف لے جانا، اپنے اندر خشوع پیدا کرنا، دوسروں کے لیے صلہ رحم کو اپنے دلوں میں جگہ دینا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز اللہ کی رحمت، مغفرت اور توبہ کا ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، رجب کا سب سے خاص عمل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، رجب کا سب سے خاص عمل یہ ہے کہ بار بار، کیونکہ رحمت الہی کا مہینہ ہے، رحمت الہی ہر طرف موجود ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے خدا کی رحمت کے سائے میں جانے کی دعا کرو، اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا پروردگار عالم کے حضور مانگو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس طرح، یعنی رجب سے شعبان اور شعبان سے رمضان، ایک عبادت کا تسلسل، ایک تلاوت کا تسلسل، ایک پروردگار عالم کی خاص قربت، عنایت کا تعلق ہم کو اللہ آمادہ کر رہا۔ اب ظاہر ہے ایک دم سے رمضان میں جب ہم جاتے ہیں 30 روزے ہمیں رکھنے ہوتے ہیں، تہجد کو ادا کرنا ہوتا ہے اور دیگر مستحبات اور واجبات و تلاوت قرآن مبین، لہٰذا پروردگار عالم عادت کے طور پر رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب کی طرف سے ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مستحب روزے ہیں، اس میں روزے رکھنے کا، ان روزوں کو ادا کرنے کا اور ان روزوں کی اجرت کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پروردگار عالم کس قدر اجرت اور معدت اور مغفرت اور رحمت اپنے بندے کے وجود حال کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک عادت ڈالی جا رہی ہے کہ ہم عبادت کا سلیقہ یہاں سے شروع کریں، تلاوت کا سلیقہ یہاں سے شروع کریں، اپنی نمازوں کو خشوع کے انداز میں یہاں سے کرنا شروع کریں، یتیموں غریبوں کی مدد کریں، صلہ رحمی رکھیں، لوگوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو اس طرح معاف کریں جس طرح خود ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں معاف کرے۔ لہٰذا روزوں کی بے انتہا اہمیت اور قدر و منزلت ہے۔ دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں، پروردگارا جب تو نے یہ خوبصورت مہینہ، یہ خوبصورت ساعت، یہ بابرکت دن اور شبیں ہمیں نصیب کی ہے، پروردگار عالم اپنا خاص لطف و کرم ہم سب کے وجود پر ڈال دینا، تاکہ تو جس طرح چاہتا ہے کہ تیرا بندہ تقرب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ تیرے دربار، تیرے حضور میں حاضر ہو اور تیری عبادت و اطاعت کرے، کیونکہ یہ تیرا مہینہ ہے، اور یقیناً جو مہینہ تیرے نام سے منسوب ہے، جو مہینہ تیرے نام سے منسلک ہے، یقیناً اس میں تیری رحمت، تیری برکت خاص ہو۔ ہم دعا گو ہیں ہم تمام چاہنے والوں کو پروردگار عالم اس خاص مہینے میں عبادت و اطاعت کے مواقع فراہم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔